سمین آپ کو یاد ہوگا چند برس قبل 2017 میں عرفان اللہ مروت کی پی پی میں شمولیت پر آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو چیخ پڑی تھی۔ ان کی چیخ کے پیچھے کیا دردناک ثانیہ تھا، یہی آج کی کہانی ہوگی۔ پیارے، ہر کہانی اپنے پیچھے ایک افلاطونی اور ڈراؤنی سچائیاں رکھتی ہے۔ پلیز میری اردو کو معاف کر دیا کریں اور سٹوری کی گہری حقیقتوں پر توجہ دیا کریں۔ آفرین ہے ان لوگوں پر جو انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر نہ میری ٹوٹی پھوٹی اردو کو قبول کرتے ہیں بلکہ بڑی زندہ دلی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈھیروں مسرتوں کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں۔ ان کی یہ عظمت انسانی دل موہ لیتی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور ہر روز جہل اور ان پڑھ کے طعنے سنتا ہوں۔ سمن 27 نومبر 1991 کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی قریبی دوست 40 سالہ فرحانہ یا وینا حیات کو کراچی میں ان کے گھر میں ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت بے نظیر برسر اقتدار نہیں تھی، لیکن وینا حیات کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر وہ بہت رنجیدہ ہوئی تھی اور اس معاملے کو قومی اسمبلی تک لائی تھی۔ سمین، پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ وینا حیات کون تھی۔ آیا کہ اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں کہ وینا حیات کہاں ہیں۔ وینا حیات مسلم لیگ کے بزرگ رہنما شوکت حیات کی صاحبزادی تھی۔ بٹوارہ سے پہلے وینا حیات کے دادا سر سکندر پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہ ان کی پوتی تھی۔ وینا کے بابا میجر ریٹائر سردار شوکت حیات خان ایک بااثر سیاستدان، فوجی افسر اور تحریک پاکستان کے وفادار رکن رہے۔ وینا حیات کا اصل نام فرحانہ حیات تھا، تاہم وینا حیات کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی شہید رہنما بے نظیر بھٹو کی ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ ساتھ ان کی گہری دوست بھی تھیں۔ ڈیفنس میں واقع وینا حیات کے گھر پر 27 اور 28 نومبر 1991 کی درمیانی شب ڈکیٹی، 12 گھنٹے تک وینا کو حبس سے بے جا رکھنے، تشدد اور گینگ ریپ کی واردات ہوئی تھی۔ فرحانہ حیات کے ساتھ متعدد ملزمان کی زیادتی اور ڈکیٹی کا مقدمہ کراچی تھانے میں 28 نومبر 1991 کو درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ نمبر وینا حیات کے ملازم غلام رسول کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ درج کرنے والا ملازم بعد ازاں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا اور مقدمہ درج کرانے والا ملازم 5 ماہ قبل فرحانہ حیات کے بنگلے پر ملازم ہوا تھا، جو اس روز 2 دیگر ملازمین کے ساتھ گھر پر تھا۔ ملازم کا بیان تھا کہ 27 نومبر 1991 کی شام 7:30 بجے آہٹ سن کر بنگلے کے لان میں آیا تو دیکھا 3 نقاب پوش ملزمان بنگلے کی دیوار کود کر اندر داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسے گن پوائنٹ پر لیا اور خاموش ہونے کا کہا۔ ملزمان کا ایک ساتھی باہر کھڑا ہوا تھا۔ ملزمان نے ان تینوں ملازمین کو اسلحے کے زور پر کچن میں لے جا کر باندھ دیا۔ ایک مسلح نقاب پوش ان کی نگرانی کے لیے کھڑا رہا اور باقی 2 مسلح افراد گھر کی تلاشی لینے لگے۔ 1 گھنٹے بعد تقریباً رات 8 بجے ان کی مالکن وینا حیات اپنی کار نمبر H8420 پر گھر آئیں۔ گیٹ پر ہارن بجایا، جس پر ایک مسلح شخص اسے گیٹ پر لے گیا۔ دروازہ کھلوایا، جب مالکن کار سمیت اندر آ گئیں تو ان کے گن مین کو بھی اسلحے کے زور پر لے لیا گیا۔ گن مین کو بھی رسی سے باندھ دیا اور مالکن کو بنگلے کی اوپر والی منزل پر لے گئے اور گھر کی تمام کمروں کی تلاشی لیتے رہے۔ مالکن سے زیورات تو ان کی گھڑی، تلائی چوڑیاں، 35,000 روپے نقد چھین لیے۔ ملزمان رات بھر گھر میں رہے اور جو کچھ ان سے ہوا انہوں نے رات بھر کیا۔ صبح 7 بجے مالکن کی کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ سامعین، اس کیس میں 60 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ چند ماہ پہلے ادھر سے ادھر ہوئیں، پھر ہمیشہ کے لیے دب گئی تھیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وینا حیات کیس میں عرفان اللہ مروت کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا، جو پاکستانی صدر غلام اسحاق کے داماد تھے۔ بے نظیر بھٹو نے واضح طور پر کہا تھا کہ اس ثانیہ کا مجرم عرفان اللہ مروت ہے۔ وینا حیات کے گھر واردات کرنے والے ملزمان عرفان اللہ مروت کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ واضح رہے، وینا حیات کا بنگلہ کراچی ڈیفنس میں عرفان اللہ مروت کی رہائش گاہ کے ساتھ ہی تھا اور وہاں پر ہر وقت پولیس موجود رہتی تھی۔ سمین، اب آپ کو یاد آ ہی گیا ہوگا کہ چند برس قبل 2017 میں عرفان اللہ مروت کی پی پی میں شمولیت پر آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو کیوں چیخ پڑی تھی۔ ان کی چیخ کے پیچھے یہی دردناک ثانیہ تھا جو ابھی آپ نے سنا۔
याद रहे वीना मलिक का गैंग रेप नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ था और नवाज शरीफ के सिंध चीफ मिनिस्टर जाम सादिक अली थे और जाम सादिक अली के एडवाइजर इरफानुल्लाह मरवत थे और ये रेप का मुकदमा इरफानुल्लाह मरवत पर ही दर्ज हुआ था। उस वक्त मिनिस्टर और एडवाइजर पर ऊपर से नवाज शरीफ का हुक्म चलता था। इस सानिये के वक्त वीना हियात के वालिद शौकत हियात जिंदा तो थे मगर वो बुजुर्ग हो चुके थे, वो कमजोर हो चुके थे। इस वाक़े के 7 साल बाद 1998 में वीना के बाबा शौकत की रूह बहुत से दुख लेकर परवाज कर गई थी। आया कि इस वक्त वीना हियात कहाँ है, कोई मालूमात नहीं। समीन आखिर में तारीखी कहानी सुनने के बाद हमेशा की तरह हमारी आज भी यही गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इस तारीखी कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।